بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کی پیداوار پر اسلام نے عشر کا نظام قائم کیا ہے۔ اگر سال میں کئی بار ایک زمین پر فصل ہو تو ہر بار عشر ہے۔ زمین کی فصل سال میں جتنی بار ہوگی ہر نئی فصل پر عشر واجب ہوگا۔ در حقیقت عشر پیداوار کی زکوٰۃ ہے، نہ کہ سال کے حساب سے۔ ہر پیداوار زمین سے ہونے والی اس میں عشر ہے، جو غریبوں اور مستحقین کو دیا جاتا ہے۔ دینی مدارس کو دینا اس لیے افضل ہے کہ وہاں پر مستقل طلباء قیام پذیر ہوتے ہیں اور ان کو کھانا کھلانے میں وہی عشر کا اجناس جو ہوتا ہے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تاہم یہ کہ کسی بھی غریب کو جو اپنے علاقے کا ہو، اپنے محلے کا ہو، رشتہ داروں میں ہو، اس کو عشر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بارانی زمین اگر ہے تو اس میں فصل پر 10واں حصہ غریبوں کا حق ہے۔ یعنی ایسی زمین جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس کی پیداوار پر 10واں حصہ عشر ہے۔ اور اگر نہری ہے، دریائی ہے یا ٹیوب ویل، کنواں وغیرہ جس سے پانی کی فیس دی جاتی ہے یا پانی کا خرچہ ہوتا ہے، تو ایسے یعنی زمین پر جس میں ٹیوب ویل لگا ہو یا اس کے علاوہ نہر کا پانی جس کی ٹیکس اور فیس دینی پڑتی ہے، تو اس سے سیراب ہونے کے بعد جو فصل کاشت کی جاتی ہے تو اس کا 20واں حصہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ یعنی وہ عشر نہیں بلکہ 20واں حصہ۔ زمینی پیداوار خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، ہر نئی فصل کی پیداوار پر جو بارش کے پانی سے ہو یا ویسے جو روت کوئی پانی جیسے ہوتا ہے تو اس سے اس پر عشر یعنی اس کھیتی پر عشر کے بارے میں جو مسائل ہیں اس کی پیداوار پر عشر دینا واجب ہے۔ پھلوں، سبزیوں، اجناس، غلہ، چاول، گنا، جو، جوار، گندم، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، مکئی ہو، کوئی اور فصل ہو جو کاٹی جاتی ہے اس کا عشر دینا واجب ہوتا ہے۔ بارانی زمین کی پیداوار پر 10واں اور ٹیوب ویل یا نہری زمین پر 20واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ مستحقین کو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے مویشیوں کے چارے کے لیے گھاس وغیرہ کا بھی عشر واجب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گھاس جب بیچ رہا ہے یا اس کی پیداوار، گھاس بھی تو ایک یعنی اجناس میں ہے نا جو کہ مویشیوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف گندم میں وہ عشر ہے، حالانکہ گھاس بھی جو لگایا جائے، جو بیچا جائے یا ویسے چارے کے لیے جو مویشیوں کے لیے ہوتا ہے اس پر بھی عشر ہے۔ بہرحال ان مسائل کو ذہن میں رکھیے، اور یہ ہے کہ اگر مال اجناس کو بیچتا ہے تو پھر اس بیچنے کے بعد اس کی قیمت میں 10واں بارانی زمین والا اس میں عشر دے گا اور اسی کی قیمت اس میں سے نکال لے گا۔ اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ تو اس میں 20واں حصہ بیچنے کے بعد جو قیمت ملے گی اس کا 20واں حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے گا یا مستحقین کو دے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ عشر ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ مسجد کی تعمیر میں استعمال میں نہیں لائی جا سکتی، نہ ہی رفع عامہ کے کاموں میں، بلکہ مستحق غریب، مستحق فقراء اور مساکین کو دی جاتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ جو اور مسائل آپ پوچھیں گے تو آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی ڈاکٹر احمد علی سراج۔